یہ پروگرام آپ کی خدمت میں احمد اسلامی کیسٹ قاسم بیلا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ یاد رکھیں، احمد اسلامی کیسٹ اینڈ آڈیو سی ڈی ہاؤس، السعید جنرل اسٹور، مین بازار، قاسم بیلا، ملتان۔ فون نمبر 0343 73 125۔ نیز ہمارے ہاں نامور علماء کرام کی تقاریر، قرائے اعظام کی تلاوت اور شعراء اسلام کے حمد و نعت کی اچھی اور صاف کیسٹ دستیاب ہیں۔ معیاری ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں۔ کوفہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 300 رضوانی اور 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہاں جن لوگوں نے بھی قرآن سیکھا، جن لوگوں نے دین سیکھا، جن لوگوں نے ایمان کی پختگی حاصل کی، جن لوگوں نے نماز سیکھی، کن سے سیکھی؟ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھی۔ تو ہمارا کہ یہ اہل کوفہ یعنی تابعین اور تبع تابعین کوفہ کے اس بات پر متفق ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں کہ محدثین کا، فقہا کا، کہ شروع نماز کے سوا رفع یدین کی جائے۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ شروع نماز کے سوا رفع یدین نماز کے اندر رکوع اور سجدے کے موقع پر نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ان حضرات کا یہ متفق ہو جانا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کوفہ میں تشریف لائے ہوں وہ اس پر متفق ہوں۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا تو جس نے رفع یدین کرنے والے سے دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی، نماز سیکھی ہوتی تو رفع یدین کرنے کے قائل ہوتے، لیکن تمام تابعین اور تبع تابعین کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس بات پر متفق تھے کہ نماز کے شروع میں رفع یدین ہے، رکوع اور سجدے میں رفع یدین نہیں۔ اور ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ وہ حضرات جو رفع یدین کی روایت کرتے ہیں ان تمام میں علم کے اعتبار سے اور نبی علیہ السلام خلق کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے، لہذا مقابلے کے لحاظ سے ترجیح کے اعتبار سے بھی ان کی بات کو فوقیت دی جائے گی۔ میں ایک مقام پر تھا، وہاں کچھ نوجوان بیان کے بعد بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ 450 روایات ہیں رکوع کے رفع یدین کی، تو لہٰذا آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا میری جان، آپ نے اس وقت 450 کہے ہیں، آپ کے علماء نے اپنی کتابوں میں 400 روایات لکھی ہیں، ترقی کا زمانہ ہے، 50 مزید ہو گئی ہوں گی، اب معلوم ہے آگے کسی بڑھتی جائیں۔ میں یہ بات گزارش کرتا ہوں 400 نہیں، 400 تو بہت زیادہ ہے، کہ میں یہ بحث یاد نہیں کرتا کہ 400 انہوں نے کس معنی میں کہی ہے، تو اس میں بحث بنے گی۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ 400 بہت زیادہ ہے، 400 نہیں، 40 سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو مزید رعایت دیتا ہوں، 4 بھی بہت ہیں۔ آپ ایک حدیث مجھے ایسی لا کر دکھا دیں کہ جس میں صرف وہی رفع یدین ہو جو تم کرتے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ تم 3 رفع یدین کرتے ہو نماز میں، رکوع میں جانے کا رفع یدین، رکوع سے سر اٹھانے کا رفع یدین، اور تیسری رکعت کے شروع کا رفع یدین۔ ایسی حدیث لا دو جس میں یہ صرف 3 رفع یدین ہوں۔ اگر ان 3 رفع یدین سے زیادہ کوئی رفع یدین ہوگا، سجدہ کا رفع یدین ہوگا، وہ تمہاری دلیل نہیں ہے کیونکہ تم سجدے میں نہیں کرتے۔ اگر ان 3 میں سے کوئی رفع یدین کم ہوگا، تمہاری دلیل نہیں ہے کیونکہ تم اس کو چھوڑنا جائز نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ایک حدیث ایسی لا دو جس میں صرف یہ 3 رفع یدین ہوں، اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین متفق ہوں۔ اگر یہ بھی میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں، مجھے یوں کہنا چاہیے تھا اس حدیث کے صحیح ہونا، اس حدیث کو صحیح ہونا یا قرآن میں ہو یا نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہو، کیونکہ تم امتی کی بات تو مانتے نہیں ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم یا اللہ کی مانیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، تو لہٰذا اس حدیث کو صحیح ہونا یا اللہ نے کہا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، لیکن یہ نہیں تو ناممکن ہے
تو یہ بات کہی جائے کہ جناب آپ وہ بات کرتے ہیں جو ناممکن ہے، سے ناممکن کی بات نہیں کرتا، اسباب کی دنیا کی بات کرتا ہے، یا جس کے صحیح ہونے پر محدثین متفق راوی جو حدیث کے راوی ہوں صحابی رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی بات کے خلاف نہ ہو، کہ اس جگہ وہ یہ رفع جان بیان کر رہے ہوں، دوسری جگہ رفع جان نہ کرنا بیان کر دیں، کسی جگہ وہ ایک مقام کا رفع جان بتائیں، کسی جگہ دوسرے مقام کا رفع جان بتائیں، ان کی اپنی بات میں ٹکراؤ نہ ہو، ان کی اپنی روایت میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی اس روایت پر ہو، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا عمل دیکھے اور اس کا عمل مطلوب بھی سمجھے پھر اس عمل کو چھوڑ دے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ عمل کو تبھی چھوڑے گا جب وہ عمل منسوخ ہوگا یا غیر افضل ہوگا۔ غیر منسوخ اور افضل عمل کو صحابی رضی اللہ عنہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جس صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک عادتوں کو نہیں چھوڑا، وہ عبادت میں افضل عمل اور مسنون عمل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے صحابی نہیں رہے گا اگر وہ جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ صحابی رضی اللہ عنہ خود عمل نہیں کرتے تو یہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی۔ تو لہذا وہ حدیث لا دو، ایک حدیث جس میں صرف ان مقام کا رفع جان ہو جو تم کرتے ہو، نہ اس سے کوئی زیادہ ہو نہ کم ہو۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین رحمت اللہ علیہ اجمعین متفق ہوں۔ نمبر 3، راوی صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان اس کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 4، صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اس کے مطابق ہو۔ اگر ایسی ایک حدیث سے تم لا کر دکھا دو گے، میں یہ سمجھ لوں گا کہ تمہارا عمل حدیث ہے۔ 400 کی بات بہت دور کی بات ہے، ایک حدیث ہے۔ بہرحال ابھی تک وہ حضرات تشریف نہیں لائے، تو میں ملتان سے باہر تھا، یہ وہاں کا پروگرام ہے، تو وہاں کے ذمہ دار حضرات سے میں نے یہ بات کہی کہ جب یہ حدیث لائیں تو فوری طور پر مجھ سے آپ رجوع فرمائیں۔ تو ان حضرات سے بھی کئی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، میں نے پوچھا تو ان کا جواب بھی یہی ہے کہ ابھی تک وہ ایسی حدیث نہیں لائے۔ اسی ملتان میں مولانا اسماعیل محمدی صاحب جامع مسجد سراجہ میں تشریف لائے۔ ان کا بیان تھا، ان حضرات کا پروگرام تھا کہ اس پروگرام میں ہنگامہ کیا گیا، یہ آپ سے بیٹھ گئے، اور ان کے پروگرام میں ہنگامہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ان کے مصرف سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالی نے ہدایت دی اور انہوں نے حنفی مسلک اختیار کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنا کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو پروگرام یہ تھا پروگرام میں ہنگامہ کیا جائے۔ دوبارہ ان کا جب بیان ہو گیا تو انہوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہنگامہ نہ ہو سکا، لہٰذا پروگرام ختم ہو گیا۔ مولانا تشریف لے گئے، صبح انہوں نے ہمارے ہاں قرآن محل میں تشریف لانا تھا۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ مولانا تو نکل گئے، کہا کہ وہ تو گئے یہ تو نہیں گیا، تو لہٰذا انہوں نے مجھے پھانس لیا، مجھے گھیر لیا۔ اب ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھی، تو انہوں نے مائک میرے منہ کے آگے رکھا ہوا، کئی سوالات کرتے رہے، ان میں ایک سوال جس وقت تعلق رکھتا ہے وہ یہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ایسی حدیث دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رکوع کا رفع جان کیا ہے تو آپ یہ رفع جان شروع کر دیں گے؟ میں نے کہا کہ میری جان آپ نہیں دکھا سکتے، اگر ہم دکھا دیں، اب وہ میری بات کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ دوسری جگہ اس کو پیش بھی کریں گے، تو اگر ہم دکھا دیں، دوبارہ کہا میں نے کہا میری جان آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو ان کے ساتھ ایک جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ حنفی ہیں، یہ ضدی ہیں، کہاں مانیں گے؟ میں نے کہا چلو ہم تو ضدی ہیں، آپ تو ضدی نہیں ہیں، اگر آپ یہ حدیث نہ دکھا سکے تو آپ رکوع کا رفع جان چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم چھوڑ دیں۔ چلو میں نے کہا دکھا دو، چلو ہم ضدی ہیں، ہمیں چھوڑ دو، آپ تو ماننے والے ہیں، آپ نہ دکھا سکے تو آپ چھوڑ دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کب دکھائیں گے؟ کہیں گے صبح آپ کے ہاں محمدی صاحب کا پروگرام ہے، 10 کے وقت میں ہم وہیں آئیں گے اور وہیں آ کے دکھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔
تو وہ اب محمدی صاحب تشریف لائے، اس کو آج 7-8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ محمدی صاحب یہاں تشریف لائے، بیان ہوا، وہ حضرات نہیں آئے۔ ان میں سے جو بڑے چہکنے والے تھے ان کے ایک بھائی الحمدللہ پکے حنفی ہیں، وہ تشریف لائے۔ میں نے کہا حضرت کے بھائی صاحب کہاں ہیں جو رات دعویٰ کر کے گئے تھے، پروگرام بھی ختم ہو گیا، ابھی تک وہ آئے نہیں۔ کہا جو انہیں حدیث ملے گی تو آئیں گے، وہ بھی اور ان کے علماء بھی ساری رات لگے رہے، ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی۔ ممکن ہے اگلے دن ملی ہو نہ ملی ہو، لیکن آج 8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک وہ حضرات یہاں تشریف نہیں لائے۔ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے اس دعوے کو نبھانا۔ تو دعویٰ کرنا تو آسان ہے۔ میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ اگر طبیعت میں ضد نہ ہو تو بات سمجھنا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام شروع نماز میں رفع جان فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے شروع نماز کا رفع جان ہمیشہ کیا۔ بقول ان کے نبی علیہ السلام نے رکوع کا رفع جان بھی ہمیشہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17۔ نبی علیہ السلام فرض نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ شروع نماز کے شروع کتنے ہیں؟ 5 فرض نمازیں ہیں تو 5 شروع ہیں۔ تو شروع کا رفع جان ہوگا کتنی بار؟ دن میں 5 بار۔ ہر نماز کے شروع میں رفع جان ہے تو 5 بار۔ رکوع کا رفع جان ہوگا کتنی بار؟ 17 بار۔ 17 رکعتیں ہیں، 17 رکوع ہیں، 17 بار۔ نبی علیہ السلام نے رکوع کا رفع جان ہمیشہ کیا ہوتا۔ شروع نماز کے رفع جان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا اختلاف نہیں کہ کوئی کہتا ہو کہ کیا ہو، کوئی کہتا ہے نہ کیا ہو، سب متفق ہیں کہ حضرت نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 بار وہ روزانہ دیکھتے تھے۔ جس رفع جان کو انہوں نے 5 بار روزانہ دیکھا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام نے 17 بار والا رفع جان روزانہ کیا ہوتا تو اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس کا ہمیشہ نہیں فرمایا۔ کہنے کا میں انکاری نہیں ہوں کہ حضرت نے رکوع کا رفع جان بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے ہوئے رفع جان بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے رفع جان بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکبیر میں رفع جان بھی کیا ہے، روایتیں موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخری عمل کون سا ہے، اور آخری عمل کبھی تو معلوم ہوگا وضاحت سے کہ یہ آخری عمل ہے، یہ پہلا عمل ہے، کبھی اس کا فیصلہ کیا جائے گا اندازے سے۔ تو اندازے سے یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے ابھی اسلام کے بعد نماز سکھلائی ہے، یا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، وہ نبی علیہ السلام کے بعد رفع جان نہیں کرتے، اس لیے قرینہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رفع جان نہ کرنا تھا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اللہ کے طرف بیان کیے وہ بتدریج ہیں، پورے احکامات ایک وقت میں نازل نہیں ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں نماز کی حالت کو دیکھیں، دیکھیں کہ ہر تکبیر پہ رفع جان ہے، صرف سجدوں اور رکوع اور شروع نماز کا رفع جان ہے، پھر رکوع اور شروع کا رفع جان ہے، پھر رکوع کے بغیر شروع کا رفع جان ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 4 حالتیں بنتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے احکام اگر حرکت سے سکون کی طرف ہیں یا سکون سے حرکت کی طرف ہیں، کہ نماز میں پہلے سکون کی حالت تھی، پھر حکم ہوا کہ یہ حرکت کرو، یہ حرکت کرو، یہ حرکت کرو، یا یوں ہے کہ نماز میں پہلے حرکات تھی، پھر حکم ہوا کہ یہ حرکت چھوڑ دو، یہ حرکت چھوڑ دو، یہ حرکت چھوڑ دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے احکامات حرکت سے سکون کی طرف ہیں۔ جب نماز کے احکامات حرکت سے سکون کی طرف ہیں تو پھر قرینہ یہ کہتا ہے کہ ہر تکبیر پر رفع جان پہلا عمل ہے، ہر تکبیر کے بعد رکوع اور سجدے اور شروع نماز کا رفع جان یہ اس کے بعد کا عمل ہے، سجدے کا رفع جان کے بغیر رکوع اور شروع کا رفع جان یہ اس کے بعد کا عمل ہے، اور رکوع کے رفع جان کے بغیر سے شروع کا رفع جان یہ اس کے بعد کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے تو پھر دوسری بات یہ ماننا پڑے گی کہ نماز کے احکامات سکون کی حرکت کی طرف ہیں، تو پھر سکون کے مقابلے میں شروع نماز کے رفع جان کے مقابلے میں رکوع کے رفع جان والی روایت کو ترجیح ہوگی، رکوع والے رفع جان کے مقابلے میں سجدے کے رفع جان والی روایت کو ترجیح ہوگی، اور سجدے کے رفع جان والے
کی روایت کے مقابلے میں حال تکبیر پر رفع جان والی روایت کو ترجیح ہوگی. تو اگر آپ سکون سے حرکت کے قائل ہیں تو بھی آپ کا عمل حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ کو ہر تکبیر پر رفع جان کرنا چاہیے. سکون سے حرکت کی طرف اگر جائیں تو حرکت میں جو آخری حالت بنتی ہے وہ ہر تکبیر پر رفع جان کی ہے، تو تمہیں ہر تکبیر پر رفع جان کرنا چاہیے، تم نہیں کرتے. اگر حرکت سے سکون کی طرف آؤ تو تمہیں شروع نماز کی سوال رفع جان نہیں کرنا چاہیے، تم وہ بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا تم حدیث کے نہ اس طرف ہو نہ حدیث کے اس طرف ہو، درمیان کی راہ جو تم نے چاہی اس کو اختیار کر لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ عمل حدیث پر عمل نہیں ہوگا، یہ نفس پرستی کا عمل ہوگا. اور مکہ میں ایک مقام سے بیان کر رہا تھا، اگرچہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن جس مسجد میں بیان ہو رہا تھا اس مسجد کے خطیب اور امام وہ اہل حدیث مسئلہ کے تھے، متولی اہل حدیث مسئلہ کے نہیں تھے، لیکن وسیع ضرب سے انہوں نے اپنی مسجد کا امام اور خطیب انہیں پسند آ گیا تو میں اہل حدیث مسئلہ کا عالم مقرر کر دیا. انہوں نے مجھے دعوت دی، بلایا. میرا موضوع جو تھا وہ آج کل کا ایک فتنہ انکار حدیث کا تھا کہ یہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ حدیث حجت ہے. اب اس لحاظ سے تو اہل حدیث مسئلہ کے عالم کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جناب ہم بھی حدیث کی دعوت دینے والے ہیں اور حدیث کی بات ہوگی. میرا موضوع حدیث کا حجت ہونا تھا. میں نے اہل حدیث مسلک سے اپنے اختلافات کا ذکر بھی نہیں کیا، ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن جب میں فارغ ہوا تو وہ عالم اس بات کو برداشت نہ فرما سکے، تو انہوں نے وہاں مجھ سے ایک سوال کیا. کہا کہ حضرت آپ نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ عمل تواتر کو، کہ وہ عمل جو امت میں چلتا آ رہا ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے. میں نے کہا بالکل، یہ بات میں نے گزارش کی. کہا کہ پھر رفع یدین وہ عمل ہے جو امت میں چلتا آ رہا ہے. حرمین شریفین جو مرکزی مقامات ہیں مسلمانوں کے، وہاں یہ عمل چل رہا ہے قرون اولا سے. آج تک وہاں نماز رفع یدین کے ساتھ ہوتی ہے، ائمہ کرام رفع یدین کرتے ہیں. تو پھر آپ اپنے اصول کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں کا میرے محترم، ہم اپنے اصول کے مطابق عمل کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے اصول کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ میں اس اصول کے خلاف عمل نہیں کر رہا. یعنی کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ حرمین شریفین کے متولی عباسی خلفاء تھے، صدیوں وہ اس کے متولی رہے، وہ حنفی تو فیضان نہیں کرتے. عباسی خلفاء کے چیف جسٹس پورے عالم اسلام کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ حنفی تھے، فیضان نہیں کرتے تھے. عباسی دور گزر گیا، صدیوں عباسی دور رہا. صدیوں کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو پھر عثمانیہ سلطنت وجود میں آئی، تو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب حنفی تھے، ان کے مفتی اعظم بھی حنفی، شیخ الاسلام بھی حنفی، اور وہ متولی تھے حرمین شریفین کے. یہ صدیوں یہ رہا سلسلہ. پہلے دور سے لے کر تابعین کے دور کے بعد، تبع تابعین کے دور سے لے کر یہ میں نے کہا 1926 تک حرمین شریفین کے متولی حنفی رہے ہیں. تو جب حنفی رہے ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے. تو 1926 تک کتنے 100 سال، 1100 سال اور کچھ تقریباً 1200 سال، 1200 سال یہاں نماز ہوئی ہے، امامت ہوئی ہے بغیر رفع یدین. اور اس وقت جو رفع یدین کے ساتھ امامت ہو رہی ہے 1926 سے ہو رہی ہے، ابھی تو اس کو 100 سال بھی نہیں ہوا. تو امت کا تعامل 1200 سال والا ہوگا یا 100 سال والا ہوگا؟ جب اس 1200 سال کے بعد تم اپنے 1200 سال پورے کر لینا، اس وقت ہم سے کہہ دینا کہ حضرت اب ہم برابر ہو گئے. اب بھی برابر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پہلے والوں کو فوقیت ہے بعد والوں کو. ابھی تو تمہارا 100 سال بھی نہیں ہوا. یہ حملی خاندان، اول تو وہ لوگ تیسری رکعت کا رفع یدین نہیں کرتے، وہ حملی ہیں، غیر مخلص نہیں ہیں. لیکن اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رفع یدین رکوع کے رفع یدین میں تو ہم دونوں ایک ہیں،
اگر رکوع رفع یدین میں تم دونوں ایک ہو، ویسے تو ان میں اور ان میں مماثلت نہیں ہے۔ امام حرم سبیل کا یہ فتویٰ شیع ہو چکا ہے، امام عبداللہ سبیل دعوت برقاہ راجے کا فتویٰ آ چکا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، جس نے بھی آپ سے کہا غلط کہا ہے، ہم حملی مقلد ہیں اور ہم غیر عالم کے لیے تو تکلیف نہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ یہ تو گمراہی ہے، یہ فتویٰ ان کا چھپ چکا ہے کہ وہ لوگ حملی ہیں، وہ لوگ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں، تم اس کو بدعت کہتے ہو۔ تم نے کبھی امام حرم کو ننگے سر نماز پڑھاتے، ننگے سر بیٹھے، ننگے سر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے نہیں دیکھا ہوگا، اور تم ننگے سر رہنا افضل سمجھتے ہو۔ وہ امام کے پیچھے ظاہری نماز میں مقتدی کے لیے خلاف کرنا جائز نہیں سمجھتے، تم اس کو لازم سمجھتے ہو۔ وہ نماز جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، تم اونچی آواز سے پڑھنا لازم سمجھتے ہو۔ تم تقلید کے قائل نہیں، وہ تقلید کے قائل ہیں۔ تم فقہ کے قائل نہیں، ان کے ہاں فقہ حملی قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو جبکہ اور ناک پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو لہٰذا کون سی بات ہے تمہاری ان کی مشترک ہے؟ صرف یہی بات ہے کہ تم رکوع کا رفع یدین کرتے ہو، وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، تم تیسری رکعت کا کرتے ہو، تیسری رکعت کا نہیں کرتے۔ تو رکوع کے رفع یدین میں مطابقت ہے، لیکن رکوع کے رفع یدین میں وہ حملی ہیں، تم غیر مقلد ہو بقول تمہارے۔ تو یہ حملی خاندان جو حکمران ہوا ہے سعودی عرب کا، یہ 1926 میں ہوا ہے، تو 1926 سے ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ لہٰذا جب 100 سال نہیں ہوئے تو میں نے جو بات کہی کہ ہم عمل تواتر سے قائل ہیں، تو 1200 سال والا عمل تواتر ہوگا، یا وہ عمل تواتر ہوگا جس کو 100 سال بھی نہ ہوئے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ فرما لیں کہ اپنے اصول سے نہیں ہوتے، ہم اپنے اصول کا الحمدللہ قائم ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ رکوع کا رفع یدین نبی علیہ السلام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے سجدہ کا رفع یدین بھی کیا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے، یہاں قریب ایک دکان تھی حکیم صاحب کی اپنے ہی ہے، میں یہاں سے مدرسے سے فارغ ہو کے وہاں پہنچا تو ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو حکیم صاحب نے مجھ سے کہا حضرت ان کی بات سنیں آپ، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک رفع یدین کیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی دلیل، کہا کہ دلیل یہ ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو ان کا مشاہدہ آخری وقت کا مشاہدہ ہے۔ جب ان کا مشاہدہ آخری وقت کا مشاہدہ ہے تو آپ اس کے بعد ہمیں کوئی حدیث دکھا دیں کہ یہ رفع یدین رکوع کا اس کے بعد منسوخ ہوا ہے، ہم مان لیں، نہیں آپ میری نہ مانیں، آپ حدیث کی مانیں، آپ حدیث کی مانیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ بقول آپ کے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ یہ کہتے ہیں ان کا مشاہدہ آخری وقت کا مشاہدہ ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا، کہ میں نے دیکھا حضرت کو رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین بھی کیا، رکوع سے اٹھاتے رفع یدین بھی کیا، وہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے رفع یدین کیا، سجدے سے اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا۔ جب وہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ بات فرماتے میں نے دیکھا جس طرح رکوع کا رفع یدین آپ کی دلیل کے لحاظ سے ان کی روایت پر آخری عمل ہے، تو سجدہ کا رفع یدین بھی تو آخری عمل ہوگا، یا آپ دکھا دیں کہ اس کے بعد سجدہ کا رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ اگر آپ اس روایت کو پیش کیے بغیر دکھائے بغیر سجدہ کا رفع یدین چھوڑ رہے ہیں تو رکوع کا رفع یدین پہ آپ کو اشارہ کیوں ہے؟ تو لہٰذا اگر حدیث عمل ہے تو پوری حدیث پر عمل کرو۔ نسائی میں 3 سندوں سے مالک بن حویرث کی روایت موجود ہے جس میں سجدے کا رفع یدین ذکر کیا گیا، لیکن آپ وہ نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ یہ دلیل بھی آپ ہمیں غلط فہمی مبتلا کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، وگرنہ اس حدیث سے بھی آپ کا عمل نہیں ہے۔ اس حدیث سے آپ کا عمل ہوتا تو میں مانتا کہ آپ سجدہ کا رفع یدین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ حدیث جو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی سجدہ کے رفعین کی ہے، اس کے بارے میں خود ان کی کتاب فتاوی علماء حدیث میں فتویٰ موجود ہے. کسی نے چند کتابوں کا نام دیا ہے، کسی سائل نے کہا کہ جناب ان کتابوں میں سجدہ کے رفعین کی حدیث موجود ہے، تو یہ حدیث جو سجدہ کے رفعین کی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ حدیث مجروح ہے، متروک ہے، منسوخ ہے، کیا ہے؟ تو ان کے مفتیان کرام اس کے نیچے یہ جواب لکھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں، ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے مجروح، متروک اور منسوخ ہونے کی کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری. یعنی یہ حدیث منسوخ بھی نہیں، متروک بھی نہیں، مجروح بھی نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، سند اس کی ہر اعتراض سے محفوظ ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگ یہ سجدہ کا رفعین کیوں نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے. لیکن اس حدیث پہ کوئی جرح نہیں. اب جب حدیث سے جرح بھی نہیں، حدیث بھی صحیح ہے اور بقول تمہارے آخری عمل بھی ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ آخری وقت کا مشاہدہ ہے، تو پھر تمہیں سجدہ کا رفعین کرنا چاہیے. تو سجدہ کا رفعین نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کو آخری عمل نہیں سمجھتے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے مشاہدے کو آخری مشاہدہ نہیں سمجھتے. اگر آخری مشاہدہ سمجھتے ہوتے تو سجدہ کا رفعین ضرور کرتے. تو لہذا حدیث سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو حدیث پہ پورا عمل ہونا چاہیے. یہ بات میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ یہودیوں کی عادت بیان کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. تو میرے محترم دوستو، جب آپ مسلمان ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. جب آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ یہودیوں والے انداز کیوں اختیار ہو؟ اس کو چھوڑ دیں، حدیث سے عمل کریں، بے شک عمل کریں، کوئی اعتراض کی بات نہیں. حدیث سے آپ عمل کریں لیکن پوری حدیث سے عمل کریں، کہ ایسا نہیں کہ اس کے کچھ حصے پہ عمل کریں، کچھ حصے کو چھوڑ دیں یا اس کا مفہوم اپنی مرضی کا لے لیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. میں ایک مقام پر خواہش سکھا دیں. آج بات یہ ہے کہ اگر ہم غیر مقلدین اگر ہم رفعین کریں تو آپ سے اعتراض ہے، اگر حملی رفعین کریں تو آپ سے اعتراض نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ حملی جو رفعین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رفعین کرتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ رفعین کرنا افضل ہے. میرے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کلینک ہے، مطلب مسند ڈاکٹر وہاں بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کو انجیکشن لگا رہا ہے، گولیاں لکھ کر دے رہا ہے، گولیاں دے رہا ہے. ساتھ ایک وہ شخص جو اناری ہے، جس نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کی ابجد بھی نہیں جانتا، وہ ساتھ آ کے اپنا کلینک قائم کر لے. اب وہ کہے کہ بات یہ ہے کہ جو انجیکشن وہ ڈاکٹر لگا رہا ہے وہی انجیکشن میں لگا رہا ہوں، تو مجھ سے آپ نہیں لگواتے، مجھ سے آپ اعتراض کرتے، اس پہ اعتراض نہیں. کہ میرے محترم بھائی، اگر ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا تو بھی اس کی تحقیق ہوگی کہ اس کا ارادہ تو شامل نہیں تھا. اگر ارادہ شامل نہیں تھا تو اس پر کوئی گرفت نہیں. لیکن اگر تم نے صحیح انجیکشن بھی لگایا تو اس پر بھی تو مجرم ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس اس کی سند نہیں، ڈگری نہیں. تو میں نے کہا کہ حملی رفعین کر رہے ہیں اپنے امام کی تحقیق کر کے. امام مجتہد ہے، اس کا اجتہاد کا حق حاصل ہے. تم کہتے ہو کہ ہم کسی مجتہد کو نہیں مانتے اور تم خود مجتہد نہیں ہو، یا خود مجتہد نہیں ہو، تمہارے پاس سند نہیں، ڈگری نہیں. بغیر سند اور ڈگری کے انجیکشن لگانا جرم، اس سے یہ بڑا جرم ہے کہ مجتہد نہ ہو تو اجتہاد کر رہا. تو اس لیے اگر تم صحیح بھی، اور یہ بات کبھی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جس نے قرآن مجید کا مفہوم، اور یہی بات حدیث کے بارے میں، کہ جس نے قرآن مجید کا مفہوم اپنی رائے سے بیان کیا، اگرچہ صحیح بھی بیان کیا ہو تو بھی اس نے غلطی کی، اس لیے کہ اس کا استحق نہیں تھا، تو مجتہد نہیں ہے. تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں. تو بہرحال بات پوری تفصیل سے واضح ہو گئی کہ بہت دور تک ہم چلے گئے. اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اس میں انہوں نے شروع کا رفعین کیا ہے، رکوع اور سجدہ کا رفعین نہیں فرمایا. یہ اس کے بعد صفحہ نمبر 354 ہے. 276
حدیث نمبر 276 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً، تو یہ روایت نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ مرفوع روایت وہ جو نبی علیہ السلام سے ہو، موقوف روایت جو صحابی رضی اللہ عنہ سے ہو، مقطوع روایت جو تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو۔ جس میں تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور فعل بیان کیا گیا ہو وہ مقطوع روایت ہوگی، مقطوع حدیث ہوگی۔ جس میں صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل بیان کیا گیا ہو وہ موقوف حدیث ہوگی، اور جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یا حضرت کا فعل مبارک بیان کیا گیا ہو وہ مرفوع حدیث ہو۔ تو یہاں مرفوعاً لکھا ہوا ہے کہ جس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ من ادرک رکعۃ، جس نے پا لیا رکعۃ من الصلاۃ، نماز کا رکوع، رکعۃ رکوع کو کہتے ہیں، جو قیام سے لے کر سجدے تک یہ پوری کیفیات کا مجموعہ ہے، اس کو بھی رکعت کہتے ہیں، اس کو رکعت بھی رکوع کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اس پوری رکعت میں جو بنیادی عمل ہے جس سے رکعت ہوتی ہے، رکعت کا قیام جس پر منحصر ہے وہ رکوع ہے، یہ لفظ سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو جس نے نماز کا رکوع پا لیا فقد ادرکہا، بس اس نے پا لیا اس کو، یعنی نماز کو پا لیا، اگر رکوع پا لیا تو اس نے رکعت پا لی۔ قبل پہلے اس سے کہ ان یقیم الامام، کہ سیدھی کر لے امام صلبہ اپنی پیٹھ، کہ جو شاید رکوع میں شامل ہو گیا، ابھی اس نے ایک بار بھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھی، صرف امام کے ساتھ اس نے اپنی کمر سیدھی کر لی اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، سر اٹھایا، ان کے سر اٹھا لیا، ایک بار بھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھی، اس کا رکوع ادا ہو گیا، کمر سیدھی کر لیں۔ تو اس سے ایک بات اور ہے جو سمجھنا ہے، وہ حضرات ائمہ کرام کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے کہ مقتدی کی نماز سے انحصار تمہاری نماز پڑھے، آپ کی نماز پڑھے۔ بعض ائمہ کرام کی عادت ہے کہ وہ عمل پہلے کرتے ہیں، کلمہ زبان کے کلمات بعد میں ادا کرتے ہیں۔ سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر کی آواز بعد میں آئی، رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کی آواز بعد میں آئی، سیدھے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ کی آواز بعد میں آئی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جسم کی حرکت زبان کی حرکت کے ساتھ شروع کی جائے۔ رکوع میں جانے لگیں تو اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اس کے ساتھ اللہ اکبر شروع کرنے کے بعد جسم کو اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد نہیں، اللہ اکبر شروع کرنے کے بعد، یعنی اگر ال کہیں تو پھر اس کے بعد جسم کو حرکت دینا شروع کریں۔ جب رکوع سے سر اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے زبان کو حرکت دیں، سمیع اللہ لمن حمدہ میں سا کہیں، اس کے بعد جسم کو حرکت دینا شروع کریں، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ جسم کو حرکت دیں۔ اسی طرح سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ جسم کو حرکت دیں، نہ تو ایسا ہو کہ آپ پہلے کہہ دیں پھر جسم کو حرکت دیں، نہ ایسا ہو کہ جسم کو حرکت دے بیٹھیں پھر کہیں، نہیں، کیا پر انحصار ہے، ہر مقتدی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ جن حضرات کی اماموں میں جن حضرات کی عادت ہے کہ وہ عمل پہلے کرتے ہیں، کلمہ بعد میں کہتے ہیں، تو امام صاحب سر اٹھا چکے، سر اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے والا تو یہی سمجھا ہوا ہے کبھی تک امام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، تو بیچارہ رکوع میں شامل ہوا اور معلوم نہیں اس نے امام نے سر اٹھا لیا، اس نے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا نہیں ہے تو اس بیچاری کی نماز اس کی نیت کے اعتبار سے تو ہو جائے گی، لیکن اس کا اثر کس سے ہوگا، اس کی گرفت کس پر ہوگی، امام صاحب۔ تو اس لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ زبان کے کلمات کے ساتھ جسم کی حرکت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص رکوع میں شامل ہو گیا اس کی رکعت ادا ہو گئی، اور اس پر تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہیں، اس میں متفق ہیں۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کس سبق میں شاید گزارش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ہم دونوں جماعت میں شامل ہوئے، رکوع میں شامل ہوئے، تو جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام پھیر لیا، لیکن مجھے یہ خیال تھا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ قیام کیونکہ نماز کا فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو لہٰذا وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے کہ میری رکعت ادا نہیں ہوئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھا دیا، فرمایا تیری نماز مکمل ہو چکی، یعنی فرمانا چاہتے تھے کہ 4 رکعت تھی، مثال کے طور پر تو 4 ہو گئی، اب تجھے رکعت پڑھ رہا ہے تیری تو 5 ہو جائیں گی، تو نماز میں اضافہ تو کیا نہیں جا سکتا،
لیکن میں نے یہ بات کی ہر جگہ عرض کی ہے، ہر جگہ عرض کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ حضرت کا اشارہ سمجھ گئے، شاگرد اور بیٹھ گئے۔ اگر آپ کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی رکوع میں شامل ہوا اور آپ نے سلام پھیر دیا لیکن اس نے سلام نہیں پھیرا، وہ کھڑا ہو گیا رکعت پوری کرنے کے لیے، تو آپ خدا کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا دوسرا ہاتھ آپ کے چہرے پر۔ یہ فرق ہے کہ وہ مسئلہ جانتے نہیں تھے، یہ جانتے ہیں اور ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ فرق ہے، اس لیے ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس کو روکا جائے گا جو ضد کی وجہ سے نہ ہو، ناواقفیت کی وجہ سے کر رہا ہو، اس کو روکا جائے گا۔ جو ضد کی وجہ سے کر رہا ہے اس کے لیے دعا تو کی جائے گی، اس کو روکا نہیں جائے گا تاکہ انتشار پیدا نہ ہو۔ سمجھا دیں کہ اگر موقع ہو تو سمجھا دیں، نہیں سمجھا سکتے تو پھر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس مسئلے پر تمام ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ متفق ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والا رکعت ادا کرنے والا شمار ہوگا، اور یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جب تم آؤ دیکھو امام جس حالت میں ہے اس حالت میں شامل ہو جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات جب آتے ہیں تو امام صاحب سجدے کی حالت میں ہوں تو یہ سجدے میں شامل نہیں ہوتے، کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار میں کہ امام صاحب اٹھا کے کھڑا ہوگا تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، تو سجدے کا اجر و ثواب ہم ضائع کر بیٹھے۔ جس حالت میں بھی امام ہے اس حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، ایک تکبیر کہیں شروع نماز والی، دوسری تکبیر کہیں اس حالت والی، وہ اس حالت والی تکبیر کہے کہ اس حالت میں شامل ہو جائیں۔ اگر رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت شمار کر لیں، رکوع میں شامل نہیں ہوئے بعد کی حالت میں شامل ہوئے ہیں تو رکعت شمار نہ کریں، لیکن اس اضافی عمل کا اجر تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سجدے کا اجر تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، اگرچہ نماز کی رکعت ادا نہیں ہوئی لیکن اجر اور فضیلت تو حاصل ہو گئے۔ اجر اور فضیلت تو ہم نے اجر بھی حاصل کر لیا، فضیلت بھی حاصل کر لی، تو لہذا اس کا اہتمام فرمانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 388 ہے، صفحہ نمبر 388 ہے، حدیث نمبر 315۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا ذکر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ قال انہوں نے کہا کان رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع و سجودہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ و بین سجدتین اور دو سجدوں کے درمیان، فاذا رفع راسہ من الرکوع اور جب اٹھاتے اپنا سر مبارک رکوع سے، ما خلا القیام بالقعود قیام اور قاعدہ کے سوا، قریب من السواء قریب ہے برابری کے لحاظ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو قومہ فرماتے تھے، ہم تو کیا کرتے ہیں قومے میں پورے سیدھے بھی کھڑے نہیں ہوتے، بس میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حضور جھکنے کی کشش کی وجہ سے فوراً زمین پہ گر جاتے، اچھا گمان کرتے ہو، وغیرہ حکم تو یہی ہے کہ جب آپ قومے میں ہوں تو پوری طرح پہلے سیدھے کھڑے ہوں، ربنا لک الحمد اطمینان سے کہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں۔ تو نبی علیہ السلام کا قومہ رکوع کے برابر ہوتا، نبی علیہ السلام ایک سجدے سے جب سر اٹھاتے تھے، ہماری حالت یہ ہے کہ سجدے سر اٹھاتے ہیں، زمین کی کشش سے دوبارہ ہمیں فوراً کھینچ لیتی ہے، لیکن نہیں کہ زمین کی کشش کے مقابلے میں حکم کی کشش زیادہ ہونی چاہیے، لہذا حکم کی کشش کی وجہ سے کمر اپنی سیدھی کریں، سیدھی کمر کرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں۔ تو نبی علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے تھے جس کو جلسہ کہتے تھے، آپ کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا۔ یہاں کا تقریباً برابر ہوتے ہیں، تقریباً برابر کا یہ ہے کہ کوئی اتنا برابر نہ بھی کریں تو قومہ کم سے کم اتنی دیر کا ہو جتنی دیر میں ایک بار سبحان رب العظیم پڑھ سکتے ہیں، اور جلسہ کم سے کم اتنی دیر کا ہو جس میں ایک بار سبحان رب العلیٰ جتنی دیر میں پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسی صفحہ 388 پہ اس کے بعد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 316۔ وائل رضی اللہ عنہ، وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع جب رکوع فرماتے، فرواجہ کشادہ کر لیتے، اصابعہ اپنی انگلیاں، وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کرتے، غمّا تو ملا لیتے، اصابعہ اپنی انگلیاں، کہ مرد حضرات
रुकू में जब जाएंगे तो अपनी उंगलियां खोलेंगे। ये सफर नंबर 388 ही पर हदीस नंबर 316 है, सफर 388। जाएंगे अपनी उंगलियां खोल लेंगे और जब सजदे में जाएंगे तो उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए और मिली हुई होनी चाहिए। इसका एहतमाम हमारे यहाँ नहीं है। अगर मेरी बात की तस्दीक आप फरमाना चाहें तो आज जोहर की नमाज में फजर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रात पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। जोहर की नमाज में आज आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे। जब नमाज आप पढ़ रहे हो सजदे में जाएं तो उंगलियों की तरफ तवज्जो फरमा लें, तो आप देखेंगे कि उंगलियां खुली हुई होंगी। तो उंगलियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए सजदे में, और किबला रुख होनी चाहिए। इसका एहतिमाम लें, जबकि बुजुर्गों में इसका बड़ा एहतिमाम था। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं, पहले दौर के बुजुर्गों में, जो उनसे किसी ने आके अर्ज किया कि हजरत एक अल्लाह वाले हैं जो फिजा में उड़ते हैं और 60 वाली बस्ती में आए हुए हैं। तो हजरत ने फरमाया कि हम भी करें, उनकी ज़ियारत करें, अल्लाह वालों की ज़ियारत करना भी सवाब है, फजीलत है। तो बस्ती में तशरीफ ले गए तो पूछा कि हजरत कहाँ हैं, बुजुर्ग कहाँ हैं? शायद हजरत जो अभी आपके आने से पहले फिजा में उड़ के अगली बस्ती में चले गए। तो हजरत ने फरमाया कि हम तो क़यामत तक उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए हम जहाँ पहुँचते रहेंगे वो उड़ के अगली बस्ती में, हम तो उड़ नहीं सकते। तो लिहाजा ये है कि चलो ख्याल छोड़ें, जितनी बात हासिल हो उसको हासिल कर लें। तो ये जो बुजुर्ग थे ये कहीं बैठे तो होंगे, वो जगह हमें दिखा दें, चलो हम उस जगह को देख लें। कहा कि उन्होंने इस टीले पे 2 रकअत नमाज अदा की। देर कटीला था, तो वहां तशरीफ ले गए। जब उनके नमाज की जगह पे पहुंचे तो ऐसे देखने के बाद लाहौल पढ़ते हुए वापस को पड़ गया। खुदा का ये वली नहीं था, ये शैतान था। सब हैरान हुए कि हजरत आप बात कैसे मालूम हुई? कहा कि मैंने देखा है कि सजदे का उसका निशान, कि सजदे में उसकी हाथ की उंगलियां खुली हुई थी। जिसकी नमाज खुदा से सुन्नत हो वो वली नहीं हो सकता। तो अकाबिर में भी इसका बड़ा एहतिमाम था। तो ये मर्दों औरतों दोनों को अपनी उंगलियां मिला के रखनी चाहिए। सजदे में किबला रुख रखें और मिला के रखें। रुकू में मर्द हजरात अपनी उंगलियां खुली रखेंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे। औरतें रुकू में भी अपनी उंगलियां बंद रखेंगी। पूरी नमाज औरतें इसी अंदाज से सिमट कर पढ़ेंगी। अब ये गलतफहमी हमारे यहाँ पाई जाती है। जनाब नबी अलैहिस्सलाम तो मर्दों के भी थे, औरतों के भी थे, लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो मर्दों औरतों दोनों के लिए है। तो नबी अलैहिस्सलाम मर्दों का अलग हुक्म सिखला दिया, औरतों का अलग हुक्म सिखला दिया कि भाई जी इसके लिए जो चीज जरूरी होगी। अल्लाह ने किसी औरत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को दाढ़ी रखने का हुक्म तो नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर्द को पर्दा करने को। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अहमद इस्लामी कैसेट कासिम बेला की जानिब से पेश किया जा रहा है। कैसेट और सीडी मिलने का पता याद रखें। अहमद इस्लामी कैसेट एंड ऑडियो सीडी हाउस अल सईद जनरल स्टोर, मेन बाजार, कासिम बेला, मुल्तान। फोन नंबर 0343 73 125। नीज हमारे यहाँ नामवर उलमाए कराम की तकारीर, कुर्राए अज़ाम की तिलावत और शुआराए इस्लाम की हम्द व नात की अच्छी और साफ केसेट दस्तयाब हैं। मयारी रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ लाएं।